اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 280 280۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے، اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود سے روک دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنا اصل مال تم لے سکتے ہو، یعنی جتنی رقم تم نے قرض دی ہے اتنی رقم تم واپس لے سکتے ہو، لیکن اب سود نہیں لوگے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض دار کو آسانی یعنی مہلت دینے کا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دے دو، یعنی اسلام تنگ دست کا تعاقب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ قرض خواہ تعاقب کرے گا، نہ کوئی قانون اور نہ ہی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہوگا، بلکہ تنگ دست کو حالات کی بہتری تک مہلت دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقروض تنگی میں ہے تو پھر انتظار کرو، اسے اس کی کشائش اور فراخی تک مہلت دے دو۔ اسلامی نظام کا یہ اصول انسانیت کے لیے گھنی چھاؤں کی طرح ہے۔ اس میں خود غرضی، لالچ، بخل اور مفاد پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ قرض دار کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر قرض خواہ کے لیے اگلا حکم ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اگر وہ قرض کی رقم واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اسے قرض معاف کر دیں، یہ آپ کی طرف سے قرض حسنہ ہوگا اور انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، بہترین صدقہ ہوگا، اور اس طرح تمہارے لیے بہترین ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ قرض کو معاف کرنے کے حوالے سے بے شمار احادیث سے ہمیں اس کا اجر پتہ چلتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مر گیا اور جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا تو کیا عمل کیا کرتا تھا؟ اسے یاد آیا یا یاد کرایا گیا تو اس نے کہا میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا اور میں تنگ دست کو مہلت دیتا اور سکوں کو پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بے چینیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست یعنی قرض دار کو مہلت دے دے یا معاف فرما دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی تیز لو سے بچائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا۔ قرضے وصول کرنے پر جو غلام اس نے مقرر کر رکھے تھے وہ ان سے کہتا تھا کہ جب کسی تنگ دست کے پاس پہنچو تو ان سے درگزر کر دینا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر فرمائے گا۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر فرما دیا۔ پھر فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر اللہ نے تمہیں حکمت عطا کر رکھی ہے اور تم عقل والے ہو، تم سمجھدار ہو، تو تم اس بچت کے امیدوار بنو جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اس دنیاوی رقم کی کوئی حیثیت نہیں جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے، یعنی مقروض کو معاف کرنے کا اجر اس اصل رقم سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں ملنی ہے۔ آیت نمبر 281 281 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت آخری وحی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آخری آیت تھی جس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو سورہ البقرہ میں 281 نمبر پر لکھوایا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر
عطیہ اور مقاتل بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن تک زندہ رہے، اور کچھ روایات میں ہے کہ 9 دن زندہ رہے، اور کچھ روایات میں ہے 21 دن زندہ رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آگے کھڑے ہونے کا شعور دلایا اور اس دن سے ڈرایا ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور دلایا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کانپ اٹھتا ہے، اور یہ شعور دلایا ہے کہ اس دن انسان سے اس کے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا۔ فرمایا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ما کسبت سے مراد کوئی بھی عمل ہے، خواہ خیر میں ہو یا شر میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دن سے ڈرایا ہے جو مصیبت والا ہوگا، مشکل ہوگا، اور بندہ مومن کو اس دن کا خوف دلایا ہے کہ اس دن اللہ کے آگے کھڑے ہوگے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کا تم سے حساب کرے گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں جزا یا سزا دے گا۔ کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانے والا ہے، جو اسے ہر چھوٹے بڑے ظاہر اور پوشیدہ عمل کی جزا دے گا، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، پھر وہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پوری فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہونے کا خوف انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، اور آخرت کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ اور نافرمانیوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بنا لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔